Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जो हमारा बयान हो रहा है वो हुस्न खात्मा का मजमून है, और हुस्न खात्मा की पहले अहमियत बयान होती रही, उसके बाद 10 नुस्खे बयान होते रहे, फिर ऐसे गुनाह बयान हो रहे हैं जिनकी वजह से खात्मे के ख़राब होने का ख़तरा है। उनमें से अब तक 12 गुनाह बयान हो चुके हैं, और 13वां जो गुनाह है ना, उस पर बात चल रही है। आज अल्लाह करे वो ख़त्म हो जाए। वो 13वां गुनाह है गाना सुनना। ये गाना सुनना, गाना गाना और गाने बजाने के जो आलात हैं इनके साथ मशगूल रहना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से बंदे के दिल में निफाक पैदा हो जाता है। और निफाक जो है ना, ये ईमान की ज़िद है। जैसे रोशनी और अंधेरा, ये दोनों आपस में एक दूसरे की ज़िद्दें हैं। तो जितना अंधेरा बढ़ता जाएगा रोशनी उतनी कम होती जाएगी, और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो फिर रोशनी बिल्कुल कम हो जाएगी, और जितनी रोशनी बढ़ती जाएगी उतना अंधेरा कम होता जाएगा। सर्दी और गर्मी ये दोनों आपस में एक दूसरे की ज़िद्दें हैं। सर्दी जब बढ़ जाती है तो गर्मी कम हो जाती है। यूसुफ साहब हीटर दोनों चला रहे जाते हैं फुल, तो गर्मी बढ़ जाती है तो सर्दी कम हो जाती है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, ज़िद्दें हैं। तो जितना निफाक दिल में पैदा हो जाएगा उतना ईमान कम होता जाएगा, यहाँ तक कि फिर एक वक़्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, तो शैतान और नफ्स का एक धक्का ही उसको काफ़ी। ईमान ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़ों को आखिर में आखिरी उम्र में इसके लाले पड़ जाते हैं। वसाविस की वजह से, ख़यालात की वजह से, गुनाहों की वजह से ऐसे उनका ईमान जो है वो डगमगाता है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस दौलत की हिफाजत करने की तौफीक नसीब। इस पर बात हो चुकी है। गाना बजाने की सारे तकरीबन मसाइल बयान हो चुके हैं। उनमें एक कवाली वाली बात भी सुनाई थी, मोबाइल पर भी बात हुई, सारे गाने बजाने के अलावा। और कवाली जो है ना वो 100% गाना है। जब आदमी गाने को और कवाली को सवाब का काम समझ करके करे तो फिर उसकी कबाहत और उसका जुर्म और गुनाह होना और ज़्यादा बढ़ जाता। आखिरी बात ही बाकी थी कि कुछ लोगों के ज़हनों में प्रोपेगेंडे के ज़ोर पर ये शुबह बिठाया गया कि ये जो मौसीकी है ना, ये रूह की ग़िज़ा है। अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। तो जब ये रूह की ग़िज़ा है तो आदमी का रूह इससे तरक्की करता है और उसमें क़ुव्वत और जान पैदा होती है। ये 100% गलत और प्रोपेगेंडे की बात है। ये रूह की ग़िज़ा तो है, लेकिन वो जो रूह मलकूती है ना, अशरफुल मखलूक़ात, जिसकी वजह से इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ये उसकी ग़िज़ा नहीं। इंसान के अंदर एक दूसरा रूह भी है जिसको नफ्स कहते हैं, रूह हयावानी, ये उसकी ग़िज़ा है। बीन जो है वो जब बजती है तो सांप भी नाचता है। तो सांप में कौन सी रूह होती है? हयावानी होती है। बांसुरी बजाई जाए, बीन बजाई तो भैंस जो है ना वो दूध कभी ज़्यादा भी देती है। अरबों के यहाँ वो एक हुदी जो थी ना, वो एक मौसीकी की तर्ज पर उनके जो ग़ुलाम होते थे वो जब ऊँटों को चलाते थे ना तो वो साथ हुदी पढ़ते थे, अशार पढ़ते थे तरन्नुम के साथ। तो ऊँट ऐसा मस्त हो जाता था कि रस्सी जो है वो तोड़ा करके भागता था। दिनों का सफ़र घंटों में होता है। अजीब व गरीब उनकी हुदी के वाक़यात किताबों में लिखे। तो ये रूह हैवानी की ग़िज़ा है और बीमार रूह की ग़िज़ा है।
ایک بھنگی جو ہے وہ ایک عطر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا، تو جیسے اس کی جو ہے نا ناک میں خوشبو پڑی نا، تو وہ بیچارہ روڈ پر ہی بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور لوگ جمع ہو گئے، بازار ہے، کوئی اس کا ناک دبا رہا ہے، کوئی جو ہے نا پاؤں دبا رہا ہے، کوئی اس کی جو ہے نا منہ میں پانی ڈال رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو ہوش نہیں آ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بھنگی وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بھی قریب آیا، تو اس نے دیکھا میرا تو یہ جو ہے ہم جنس یہ دوست میرا بے ہوش ہے، اور لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ہوش نہیں آ رہا، تو وہ بھاگ کے گیا اور جا کر کے وہ اٹھا کے لے آیا، دیکھتا تھا وہ اٹھا کر کے اس کی ناک کے ساتھ لگایا، تو اس نے فوراً آنکھیں کھول۔ یہ موسیقی اور یہ گانا بجانا، یہ سارے آلات ایسے روح کی غذا ہے جو بیمار روح ہے، جن کی رگ رگ میں جو ہے نا یہ گناہ رچا ہوا ہے۔ جو تندرست روح ہے اور روح ملکوتی ہے، ان کی غذا نیک اعمال ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے، تسبیح ہے، نماز ہے، دین کے اور کام ہیں، اور ان کو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے میں، قرآن کریم کے سننے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب تھا سید القراء، اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کریم کا سب سے بڑا قاری جو ہے نا وہ کون ہے؟ ابی بن کعب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے تھوڑا سا قرآن سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر آپ پر تو قرآن اترا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایسی خوبصورت آواز دی ہے کہ کسی کی ایسی آواز ہی نہیں ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے سناؤ، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں، خود تو میں پڑھتا ہی ہوں، دوسرے سے سننے کو بھی میرا دل چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہو گئے اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ نساء چوتھے پارے کا آخری پاؤ ہے، وہ پورا پاؤ بھی پڑھا، اس کے بعد پانچویں پارے کا تقریباً 3 رکوع پانچویں پارے کے بھی پڑھے، پانچویں پارے کے تیسرے رکوع کے آخر میں ایک آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرے محبوب وہ کیسا منظر ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ پیش کریں گے اور آپ کو اس امت محمدیہ پر بطور گواہ کے لائیں گے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بس کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا، تو جیسے میں نے نظر اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جائے۔ جو نیک روح ہے، روح ملکوتی ہے، اشرف المخلوقات کی ارواح ہے اور تندرست ہیں، ان کی غذا تو یہ چیزیں ہیں۔ ان میں ان کو مزہ آتا ہے، لیکن یہ جو روحانی مزہ ہے یہ دوسروں کو کیسے بتایا جائے؟ یہ دوسروں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ اس میں اللہ پاک نے کیا لذت رکھی ہے۔ جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، دیدنی، شنیدنی، چشیدنی، کئی دفعہ میں یہ مثال دے چکا ہوں کہ جو چیزیں دیدنی ہیں وہ شنید سے کسی کو نہیں سمجھائی جا سکتی۔ کسی نابینے کو آپ یہ سفید رنگ نہیں سمجھا سکتے، جتنی بھی مثالیں دیں لال رنگ نہیں سمجھا سکتے، حالانکہ اس کے کان ٹھیک ہے، ہوش و آواز ٹھیک ہے، سمجھتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سارے حواس اس کے ٹھیک ہیں، لیکن آپ 100 مثالیں دیں کسی نابینے کو سفید اور سیاہ کا فرق نہیں سمجھا سکتے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چشیدنی ہوتی ہیں، جو
دیکھنے اور سننے سے کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہ تو جب آدمی چکھتا ہے نا تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اللہ پاک نے اس میں بات پیدا ہو۔ ایک آدمی کئی دفعہ آپ کو یہ مثال دی ہے، جب بھی میں یہ مضمون یہ مختلف طریقوں سے بیان ہوتا ہے، جب بھی یہ مضمون بیان کرتا ہوں تو ہمارے استاد تھے، انہوں نے یہ مثال دی جو میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی ملتان کا رہنے والا کسی ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں آم نہیں پیدا ہوتے ہوئے، اس نے کہا یار گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں تو ہمارے ملک میں اور ہمارے ملتان شہر میں ایسے میٹھے میٹھے آم ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ آدمی کہتا ہے کھاتا ہی۔ اس نے کہا آم کیسا میٹھا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے آم ایسے میٹھا ہوتا ہے جیسے گڑ میٹھا ہوتا ہے۔ تو بھائی ظاہر ہے آم گڑ کی طرح تو نہیں، پھر تھوڑی کہتا نہیں ہے گڑ کی طرح نہیں، آم ایسے میٹھا ہوتا ہے جیسے خربوزہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب وہ سینکڑوں مثالیں دے، آم کی مٹھاس اس کو نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ کہیں سے آم پیدا کیے جائیں، منگوائے جائیں، لائے جائیں اور کاٹ کر کے پلیٹ میں رکھ کے اس کے سامنے اس کو بتلا دیا جائے کہ میاں کھا لو، تو چکھنے سے تمہیں پتہ چلے گا کہ آم میں اللہ پاک نے کیسی مٹھاس پیدا کر دی۔ ایک آدمی نے کبھی پوری زندگی میں گلاب کا اور چنبیلی کا پھول نہیں سونگا۔ ایک ایسا 40 سالہ تجربہ کار مالی جس کی ساری زندگی باغات میں گزری ہے، وہ زبان سے اس کو گلاب اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو پہ جو فرق ہے نا وہ نہیں سمجھا سکتا۔ وہ اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ دونوں پھول لا کر کے اس کے سامنے رکھے جائیں اور کہا جائے کہ میاں ان کو سونگھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے۔ اگر یہ مثال سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک اور مثال بھی ہے۔ ایک نابالغ بچہ ہے، وہ ابھی کہتا ہے، لوگ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تم نے بالغ لگا رکھی ہے، بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو بتلاؤ، ساری سوسائٹی کے بوڑھے جمع ہو جائیں تجربہ کار، تو کسی نابالغ بچے کو بالغ ہونے کا مطلب سمجھایا جا سکتا ہے؟ حالانکہ یقینی چیز ہے، سارے بے بس ہیں۔ اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ بالغ ہونے کا مزہ جب چکھو گے تو پتہ چل جائے گا بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو روحانیات ہے نا، روح اوپر سے آیا ہے اور اس کی غذا بھی اوپر سے آئی ہے۔ ان روحانی چیزوں میں اللہ پاک نے کیا لطف رکھا ہے، ان کو کیا پتا جن کو مرغوں کی لڑائی میں مزہ آتا ہے، جن کو کتوں کی لڑائی میں مزہ آتا ہے، کتے پالنے میں، کتوں کی خدمت کرنے میں، کتوں کو سیر و تفریح کرانے میں، کتوں کو پیشاب اور پاخانہ کرانے میں، کتوں کو اپنی گاڑیوں کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر کے گھمانے پھرانے میں، ان کو کیا پتا کہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا مزہ رکھا ہے۔ بے شک۔ پچھلے اتوار کو میں G11 میں تھا، وہاں رات کو پڑھانا تھا سبق، تو عصر کے بعد میں واک کر رہا تھا، تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ بھی سڑک کے اوپر گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی کا وہ جو فرنٹ سیٹ والا شیشہ ہوتا ہے، اس شیشے والی جگہ پر اس نے ایک عجیب و غریب شکل کے کتا بٹھایا ہوا ہے اور ان کو گھما رہا ہے گاڑی۔ ایسے لوگوں کو کیا پتا، وہ بھنگی والی بات۔ قرآن جو اس مقام تک پہنچتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ نے اس میں کیا مزہ رکھا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کا واقعہ کئی دفعہ میں نے آپ کو، وہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا منہ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ میں شکر ڈال دی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا سچ کہتا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ میاں نے گود میں اٹھا کے میرا پیار لے لیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ دوسروں کو نہیں سمجھایا جا سکتا، یہ ان کو نصیب ہوتا ہے جن کو محنتیں کر کے، ریاضتیں اور مشقتیں اور مجاہدے کر کے
احسان والا مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے اور آپ سے کچھ سوالات کی انسانی شکل میں آئے، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، مجمع ہے، ایمان کا سوال کیا، اسلام کا سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تیسرا سوال یہ فرمایا مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بھئی احسان یہ ہے کہ تو اللہ پاک کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ پاک کو دیکھ رہا۔ اور یہ کوئی فرضی بات نہیں، جن کو اللہ نے یہ مقام نصیب فرمایا ہوتا ہے ان کو یہ تجلیات نظر آتی ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اللہ پاک کی تجلیات کا، نورانی تجلیات کا، ایسے مقام تک پہنچتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک عرش معلی کی بلندیوں سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک عرش معلی کی بلندیوں سے فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک عرش معلی کی بلندیوں سے جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان۔ ایک ایک جملے پر اوپر سے جواب آ رہا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں حمدنی عبدی، تو پھر آگے بڑھتا سبحان اللہ۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اگر آواز نہیں آتی تو سمجھتا ہوں کہ گڑبڑ ہے، پھر دوبارہ وضو کر کے نماز شروع کرتا ہوں، اور جب کہتا ہوں الرحمن الرحیم تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں اثنا علی عبدی، تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ان ساری چیزوں میں مزہ تو ہے، لیکن اس کے لیے استعداد چاہیے، اس کے لیے وہ مقام اور مرتبہ چاہیے۔ جو اس مقام تک پہنچتے ہیں پھر ان کو اللہ پاک یہ ساری لذتیں نصیب فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ پاک نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ کس میں رکھی ہے؟ بھائی نماز میں رکھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے اجنبی بن جاتے کہ ہمیں پہچاننا بھی چھوڑ دیتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، میں نے بات کی تو پوچھتے کون، میں کہتی عائشہ تو پوچھتے کون عائشہ۔ ایسی استغراق کی کیفیت اللہ پاک کی طرف، ہمیں بھی ایسی نماز نصیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تم وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلو فلا یشبکن بین یدی، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں مت ڈالا کرو۔ آدمی حیران ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلی میں بندہ ڈال دے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ایک عبث فعل ہے۔ بھائی تم نماز پڑھنے جا رہے ہو تو اپنی پوری توجہ نماز کی طرف، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف تمہارا دھیان ہو۔ یہ ایک بیکار کام ہے، کسی اور طرف تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا پھر وہاں جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے کچھ اللہ اللہ وہاں کرو، کچھ تلاوت کرو، کوئی ذکر کرو، کوئی تسبیح پڑھو، اور اپنی وہ جو توجہ دنیا کی طرف بٹی ہوئی ہے اس کو آخرت کی طرف پھیرنے کی کوشش کرو، اور بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ پھر جو ہے نماز شروع کرو۔ پھر جا کے یہ نماز میں کچھ خوشی اور خیال دھیان پیدا ہوگا۔ اللہ پاک ہماری افراتفری کی نماز ہے،
भागम भाग आए, कभी पहली रकात में, कभी दूसरी रकात में, कभी तीसरी रकात में, हाँ उसमें खुशू खुजू। तो खुलासा ये है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा तो है, लेकिन बीमार रूह की, गुनाहगार रूह की, जिसको गुनाहों की लत पड़ गई है, जैसे अफयूम का नशा होता है, उस रूह की, जो रूह तंदुरुस्त है, तवाना है, रूह मलकूती है, अशरफुल मखलूकात होने का उसको शर्फ हासिल है, उसकी ग़िज़ा भाई नमाज है, रोज़ा है, दीन की बातें हैं, अल्लाह पाक का जिक्र है, कुरान करीम की तिलावत है, जिक्र अज़कार तस्बीहात है। कुछ लोग कहते हैं मज़ा बहुत आता है, अब तो ट्राली वालों ने भी ये लगाया, समझ में कुछ नहीं आ रही लेकिन लगा हुआ है, समझ आया या ना। रक्शे वालों ने, गांव की जो रक्शे में उन्होंने लगाया, कहते हैं मज़ा बहुत आता है। तो भाई मज़ा तो और भी कई चीज़ों में है, क्या वो सारे काम करते हैं मज़े वाले? हज़रत मौलाना इरशादुल हक साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े नामवर खतीब थे, ये बूढ़ों ने सुना होगा उनको। तो वो जब ये मौजू बयान करते ना, लोग कहते हैं गुनाहों में बड़ा मज़ा आता है, तो वो एक मिसाल भी देते थे और एक शेर भी पढ़ते थे। कहते थे भाई गुनाहों का मज़ा तो ऐसा है कि जैसे किसी को खुजली की बीमारी लग जाए ना, तो जितना खुजाता है उतना ही मज़ा आता है ना मज़ा। कहते और खुजाऊं, खुजाते फिर ऐसा होता है कि जख्म आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि मज़ा क्या था। तो इस पर एक शेर भी पढ़ते थे, वो शेर भी तरन्नुम के साथ पढ़ने मज़ा वैसे समझ में नहीं आएगा। वो पढ़ते थे शेर, न लड्डू में न बर्फी में न पेड़ा खाने में है, न लड्डू में न बर्फी में न पेड़ा खाने में है, जो मजा खुजली के खुजलाने में है। जितना खुजलाते जाओ मजा लेते जाओ। तो भाई गुनाहों का जो मजा है ये ऐसा मजा है, खुजली के खुजलाने वाले मजे के बाद फिर क्या होता है, जिस्म जख्मी हो जाता है, फिर कुछ अरसे के बाद पीप पड़ जाती है, फिर डॉक्टरों की तरफ दौड़ता है। तो इन गुनाहों का जो मजा है ना, उसके बाद वाला जो जख्म और तकलीफ है, वो असल तकलीफ तो मौत के बाद शुरू होगी। फिर पता चलेगा कि इन गुनाहों में क्या मजा था और क्या तकलीफ। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने रूह का इलाज कराओ। अल्लाह वालों की मजलिसें, अल्लाह वालों की सोहबतें, अल्लाह वालों की बातें और दीन के काम, ये सारे रूह के इलाज हैं। कुरान करीम की तिलावत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, इसी तरह इंसान के दिल को भी गुनाहों की वजह से जंग लग जाता है, गफलत की वजह से जंग लग जाता है। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के पैगंबर, जब लोहे को जंग लग जाए तो उसको भट्टी में डाल करके उसका जंग जो है वो दूर करते हैं, जलाते हैं। दिल के जंग करने का भी कोई तरीका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान। मौत को कसरत के साथ याद करना, सोचना मौत के बारे में भी, मौत ने एक दिन आके रहना है, और समझ में ना आए तो अपने दादा पर दादा को सोचे। आज उनका कोई है नाम लेने वाला? सच बताओ, साल हाथ गुजर जाते हैं, कभी परदादे का नाम लिया किसी ने घर में? तो आपका क्या ख्याल है, आपने परदादा बनने का कोई इरादा नहीं किया हुआ? आपने भी परदादा बनना है ना। साल हाथ साल गुजर जाते हैं, परदादे का कोई नाम नहीं लेता, और दादे का दादे बड़ी खिदमत करते हैं पोतों की, स्कूल ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, उसके लिए सारी कुर्बानियां दे रहे हैं। और मैं गया एक जनाजे में, मेरे वो दोस्त भी बैठे हुए हैं, उनके जनाजे में गया तो उनके जो पोते थे वो क्रिकेट खेल रहे थे। मैयत पड़ी है घर में, जनाजा तैयार है और पोते क्या कर रहे हैं जी? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दादों को, नानों को पोतों और नवासों के साथ बड़ा प्यार होता है। तो भाई कभी ये नौबत भी तो आएगी ना, इसको सोचा करो, इस घर में कोई परदादा है नहीं, तो मैंने भी कभी परदादा बनना। बड़ी मुश्किल से पोतों की शादियां देखने की नौबत आती है। बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनको, वो जो इस मरने तक पहुंचे हैं वो फिर पेशाब पखाने के मोहताज होते। तो आपने फरमाया, कसरत व जिक्रिल मौत, मौत को कसरत से जब आदमी सोचता है ना,
تو پھر اس کے دل کی غفلت، دل کا زنگ دور ہوتا، دل دوبارہ زندہ ہو جاتا. اور دوسرا ارشاد فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کو پڑھنا، اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے، قرآن کا پڑھنا اور سننا، اس سے دل میں دوبارہ تازگی پیدا ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، خواب میں دیدار ہوا. تو امام احمد بن حنبل نے عرض کیا اللہ تیرے پاس، تیری طرف آنے کا سب سے قریب ترین راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تلاوت القرآن. اے احمد، قرآن کریم کی جو تلاوت ہے نا، یہ بندے کو میرے بہت زیادہ قریب کرتی ہے اور بہت جلد پہنچاتی ہے مجھ تک. امام احمد ابن حنبل نے عرض کیا بفہم و بلا فہم، اے اللہ سمجھ کر کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بفہم و بلا فہم، سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت بہرحال اس میں نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ میرے تک پہنچاتی ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دلوں کا علاج کرا. جب دل کا علاج ہو جاتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گناہوں میں مزہ نہیں آتا، پھر اس کو نیک اعمال میں مزہ آتا. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو پوری پوری رات، ایک ایک رات میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور اب بھی اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یومیہ قرآن کریم ختم کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. بھائی موضوع جو لیٹ آنے